السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کے لندن جانے کے پروگرام میں تبدیلی کا امکان ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق میاں محمد نواز شریف آج دبئی کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن ان کے لندن پہنچنے کے حوالے سے اب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے لندن کے پروگرام میں تبدیلی کا امکان ہے۔ وہ شیڈیول کے مطابق آج ہی پاکستان سے دبئی روانہ ہوں گے۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ اور ایک کے خلاف ہوتا ہے، سچ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر 16 ججز سمیت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور دیگر اہل خانہ شریک تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے حوالے سے وزارت داخلہ کو ملنے والی سیکیورٹی تھریٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق خان نے عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی وکلاء سے ملاقات پر پابندی سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اڈیالہ جیل کے حوالے سے وزارت داخلہ کو موصول ہونے والے سیکیورٹی تھریٹس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے حکم دیا کہ وزارت داخلہ کا باخبر افسر سیکیورٹی تھریٹس کے ریکارڈ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں۔ کراچی میں جسم فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث گروہ کی سرغنہ خواتین سائمہ اور سیمی سمیت دیگر ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے احمر اکبر۔ جی احمر، بتائیے گا۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں سٹی کورٹ کراچی میں، جہاں پر ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہیں سینئر ملک محمد عامر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی جو کارروائی ہوئی، بروٹل ہاؤس کی ہیئرنگ تھی آج، اس کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، جو نکات انہوں نے پیش کیے، جو دفعات ایڈ ہوئیں، ان کے بارے میں ہم ان سے کچھ ایکسٹریکٹ آف انفارمیشن یعنی کہ پوری معلومات کا نچوڑ جو ہے ان سے حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اس میں یہ ہوا ہے، آج آنریبل کورٹ نے بہت اچھے ہمارے دلائل کو سنا اور اس پہ 2 سیکشنیں ایڈ کیے ہیں، ایک تو ہیومن ٹریفیکنگ ایکٹ اور ایک پروینشنل ایکٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اس میں 2018 میں جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں۔ اور اس میں 2 چیزیں یہ ہیں کہ کورٹ کے پاس ہم نے ایک اپنی درخواست رکھی تھی انویسٹیگیشن آفیسر کی کہ وہ فیئر ٹرائل نہیں کر رہے، کہ ان کو یہ چیزیں ریکور کرائیں کہ جو جس گھر پہ یہ کام کر رہے تھے، فحاشی کے جو معاملات چل رہے تھے، وہ جگہ کس کے نام پر ہے، کس نے ان کو یہ جگہ دی ہے۔ تو وہ اس میں جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ نتائج انویسٹیگیشن آفیسر صاحب نے ہمارے عدالت میں پیش نہیں کیے، جس پر کورٹ بھی ان پر برہم ہوئی اور کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ فیئر انویسٹیگیشن کریں، جو کہ ہر انویسٹیگیشن رول کا آرٹیکل 10 ہے، وہ بھی اس میں انہوں نے کوڈ کیا کہ بھئی آپ اس کے فیئر انویسٹیگیشن کریں۔ انویسٹیگیشن آفیسر کو اور بھی کہا کہ بھئی جو لڑکیاں یہاں سے بازیاب ہوئی ہیں ان کا ڈی این اے بھی کرائیں، اور جو اس میں ملزمہ تھی سیمی آنٹی اور سائمہ، انہوں نے یہ ان کو بھی کہہ رہی تھی کہ بھئی یہ میری بچیاں ہیں، ان کے لیے بھی کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی ان کا ڈی این اے کرائیں جو لڑکیاں وہاں سے بازیاب ہوئی ہیں۔ تو یہ آنریبل کورٹ نے بہت بہترین ہمارے حق میں اور ایک جو ہے عدالتی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اچھا صادر آرڈر ہمارے لیے فرمایا۔ اس آرڈر کو میں انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا اپنی تمام پارٹی ان سے چینل والوں سے بھی۔ اور یہ بھی ایک چیز بہت اچھی ہوئی ہے ہمارے حق میں کہ جو خاتون ہیں، جو لڑکی بچی ریکور ہوئی ہے، ان کو شیلٹر ہوم بھی بھیجا ہے، پلس یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ شیلٹر ہوم والوں کو ڈائریکشن بھی دی ہے کہ ان کو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پروڈیوس کریں، اور جو ہے تمام تر جو معاملات ہیں وہ فیئر انویسٹیگیشن پر مبنی ہیں، اور اس کے لیے کورٹ نے جو ہے اس کو آئی او کو شوکاز بھی دیا ہے۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے کہ کورٹ نے آنریبل کورٹ نے انویسٹیگیشن آفیسر کے خلاف ایک کارروائی کی ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے جانا احوال، یہ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں محمد عامر ملک صاحب، اور ماشاءاللہ جتنی اچیومنٹس ہو رہی ہیں ان میں ان کی جو محنت ہے وہ شامل حال ہے، اور بہت ہی تندہی سے یہ ماشاءاللہ پرسیو کر رہے ہیں کہ اس کو، اور والنٹیئرلی کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً وکلاء جو ہیں وہ کمرشلائز قسم کے ہوتے ہیں، مگر ٹو بی آنیسٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے وکلاء اگر پاکستان میں کچھ ان کی مقدار موجود ہو تو میرے خیال سے نظام عدل جو عام لوگوں تک یا غربا تک یا پسے ہوئے طبقے تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔
بہت شکریہ جی، ہمارا اکبر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے میگا پلانٹس ڈرائیو کے تحت 11 لاکھ درخت لگانے کا ہدف مکمل کر لیا۔ اختتامی تقریب آئیڈیل پارک ٹاؤن شپ میں منعقد ہوئی، جہاں 5000 درخت لگائے گئے۔ تقریب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان الخدمت کے نائب صدر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ اور بڑی تعداد میں طلبہ اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے درخت لگانے کی اہمیت پر زور دیا اور عوام سے مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ فیصل آباد میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی مدینہ ٹاؤن میں تکثیری سماج میں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کی اہمیت کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا، جس میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر تنویر قاسم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فیک نیوز کو معاشرتی فساد کا باعث قرار دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالہما نازلی نے پنجاب حکومت کے طلبہ اسکالرشپ پروگرامز اور PHEC کی ہم آہنگی مہم کی تعریف کی۔ سیمینار میں فیکلٹی اور طلبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ منشن آباد میں عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں چودھری محمد اسماعیل کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، منچنا آباد عزت رسول کانفرنس میں منچنا آباد کی سرزمین تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ منچنا آباد عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ عزت رسول کانفرنس پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ عالیہ پیر حضرت احمد شاہ بنا والا کی قیادت میں ہوئی۔ عزت رسول کانفرنس مقصد منکرین کو بتانا ہے کہ جب تک عاشق رسول زندہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ عزت رسول کانفرنس میں پنجاب بھر کے معروف علماء کرام نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا ہے۔ منچنا آباد یاد رہے کہ یہ کانفرنس پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حضرت احمد شاہ بنا والا کی سرپرستی میں منعقد ہوئی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، عزت رسول کانفرنس میں منچنا آباد کی سرزمین تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل، اسپیشل ٹی وی، منچنا آباد۔ تحصیل تلہار میں دلوانی مو بائی پاس کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل سڑک پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 13 سالہ لالی کوہلی اور 26 سالہ رمیش کوہلی سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر تلہار منتقل کرنے کے بعد تشویشناک حالت میں ہنڈس ہسپتال بدین ریفر کر دیا گیا۔ سجاول میں اسلام آباد BISP ٹیم نے سجاول کیمپ پر چھاپہ مار کر غیر قانونی وظیفے کی کٹوتی میں ملوث کئی ڈیوائسز بلاک کر دیں۔ سائٹ انچارج عمیر علی خان نے عوام سے تعاون کی اپیل کی تاکہ کٹوتیوں پر قابو پایا جا سکے، تاہم ذرائع کے مطابق ٹیم کی موجودگی میں بھی کٹوتیاں جاری ہیں۔ عمرکوٹ میں ضلع بھر میں ہندو برادری کے سب سے بڑے تہوار دیوالی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کنری شہر میں مٹھائیوں اور پٹاخوں کے سٹال سجا دیے گئے اور بچے پٹاخے پھوڑ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہندو رہنماؤں نے کہا کہ وہ پاکستان میں اپنا تہوار مکمل آزادی سے مناتے ہیں اور مسلمان بھائی بھی مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تارپور نے قائم مقام گورنر سندھ سید اویس قادر شاہ کو عہدے سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں صوبے کی سیاسی صورتحال اور امن و امان پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا، جس کے بعد قائم مقام گورنر نے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا اور انہیں گورنر ہاؤس کا دورہ بھی کروایا۔ نوشہرہ فیروز میں پولیو کے عالمی دن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر ارسلان سلیم کی قیادت میں نوشہرہ فیروز میں ایک آگاہی ریلی نکالی گئی، جو ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے سول ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ گھوٹکی میں وکیل انور علی لوہار نے میڈیا پریس کانفرنس میں کہا کہ SSP گھوٹکی نے قانونی طریقہ کار کے بغیر SHO عبدالشکور لاکھو کو گرفتار کیا۔ انہوں نے واقعے کی تحقیقات جاننے کے لیے انکوائری کرنے اور متعلقہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا مطالبہ کیا۔ وکیل نے مزید کہا کہ زخمی سیکیورٹی گارڈ کا نام FIR میں شامل ہی نہیں ہے، جبکہ فوت شدہ افراد کے نام درج کیے گئے ہیں۔ عمرکوٹ میں SSP عزیز احمد نے پولیس افسران کے مسائل سنے اور سزا و جزا کے حوالے سے SP آفس میں اردلی روم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر افسران نے شو کاز نوٹس، کارکردگی رپورٹس، ٹرانسفرز، پوسٹنگ اور غیر حاضری کی رپورٹس پر اپنی باتیں پیش کیں۔
SSP نے افسران کی سنوائی کے بعد مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ عمرکوٹ میں CIA پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان عبدالغفور اور رضا کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 10 دن قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکلیں اور سولر بیٹری اور دیگر قیمتی سامان برآمد ہوا۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹھٹہ میں ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خدا بخش بھرانی اور حمیر علی نے انسانی حقوق کے دفتر میں ملاقات کی اور ضلع میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ حمیر علی نے خواتین کے حقوق کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ خدا بخش بھرانی نے پسماندہ علاقوں میں آگاہی کے لیے سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت پر بھی بات چیت کی۔ دونوں نے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ جہلم ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس کا LPG غیر قانونی کام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے دوران مختلف غیر قانونی ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں استغاثہ ارسال کر دیا گیا تاکہ مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ سالکہ آباد میں نہری پانی کی کمی کی وجہ سے کپاس کی فصل کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ نواحی علاقے کے کسان محکمہ انہار کی مبینہ کرپشن سے پریشان ہیں۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر کسان سراپا احتجاج بن گئے۔ کسانوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ محکمہ انہار کسانوں کو بروقت پانی کی فراہمی کی بجائے موگوں کے لیے لاکھوں روپے رشوت طلب کرتا ہے اور پیسہ نہ دینے پر کسانوں پر پرچے کروا رہا ہے۔ کسانوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چونیا میں سرکاری اراضی کی نیلامی کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ 1 ارب 30 لاکھ روپے مالیت کی کل سرکاری زمین نیلام کر دی گئی۔ کمیٹی میں کمشنر لاہور ڈویژن، DC قصور اور AC چونیا سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ وزیرآباد مقامی میرج ہال میں نجی سکولز کے اساتذہ کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرد و خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں احسان الہی کی رپورٹ میں۔ پنجاب بک ڈپو وزیرآباد کے زیر انتظام پرائیویٹ اسکولز کے اساتذہ کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریاضی کے مضمون سے وابستہ مرد و خواتین اساتذہ نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں ملک کی نامور ٹرینر میں سعدیہ نعمان نے اساتذہ کو ریاضی کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ عام طور پر ریاضی کو ایک مشکل ترین مضمون تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ریاضی ایک آسان اور دلچسپ مضمون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں مضمون ریاضی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کسان ہو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ماہر، ہر شخص کا ریاضی سے اٹوٹ رشتہ ہے اور مطلوبہ مہارت کسی بھی متوازن سماج کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ ریاضی نہ صرف روزمرہ زندگی میں ہماری مدد کرتا ہے بلکہ معیار زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پروگرام میں ریاضی کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی گئی اور سوال جواب کی نشست میں اساتذہ اور شرکاء نے آگاہی سے بھرپور سیشن گزارا۔ پروگرام کے آخر میں میزبان چودھری شہزاد احمد کی جانب سے اساتذہ کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے اور پرتکلف کھانے سے تواضع کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سان لئی بٹی، اسپیشل TV وزیر آباد۔ جہلم میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اللہ انٹرچینج پر ریسکیو ایمبولینس سروس کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب کے موقع پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر شہزاد محمد اقبال نے نئی ایمبولینسز کے متعلق بریفنگ دی۔ مہمان خصوصی حاجی ناصر احمد اللہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ انٹرچینج پر ریسکیو پوائنٹ سے اہل علاقہ اور خصوصاً موٹر وے پر کسی بھی ناگہانی صورتحال میں عوام کو فوری طور پر ریسکیو مہیا ہو سکے گی۔ ماناوالا مونجی سے لدا ہوا ٹرک الٹ گیا۔ حادثہ گجرانوالہ روڈ کوٹ رنجیت چوک کے قریب پیش آیا، جس میں میاں بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے کرین کی مدد سے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو نکال کر پولیس کے سپرد کر دیا۔ تھانہ الہ آباد چونیا کی حدود میں 3 ڈاکوؤں نے کھاد اور زرعی ادویات کی دکان پر ڈکیتی کی واردات کی۔ اسپیشل TV کو ڈکیتی کی واردات کی CCTV فوٹیج موصول ہو گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ڈاکو اسلحے کے زور پر واردات کے دوران دکاندار پر تشدد بھی کر رہے ہیں۔ متاثرہ دکاندار کا کہنا ہے کہ ڈاکو 2.5 لاکھ روپے لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چانگا مانگا میں DPO قصور محمد عیسیٰ خان کے احکامات کی روشنی میں پولیس تھانہ کی بڑی اور کامیاب کارروائی۔ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر کے 3 ملزمان سے 2 کلو 25 گرام چرس اور ناجائز پسٹل برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا۔ مصطفیٰ آباد میں سادات چشت نگر شریف کے سالانہ عرس کے موقع پر اسلام و مشائخ کانفرنس اور محفل کا اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس میں مختلف درگاہوں کے سجادہ گان اور علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
آج گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ کی نو منتخب کابینہ سے حلف اٹھائیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے عبدالرحمان۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جی آج بالکل موجود ہوں آج میں ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ کے جہاں پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر آئیں گے اور ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ اور یونین آف جرنلسٹ کی جو علومت کی باڈی ہے اس کے اسے حلف برداری جو ہے اس کی تقریب یہاں پر کچھ دیر میں منتخب ہوگی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر پریزیڈنٹ یونین آف جرنلسٹ موجود ہیں، اسے بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کی نئی باڈی اور یونین آف جرنلسٹ کی باڈی 2 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے، تو آج گورنر پنجاب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں جو کہ ہم سے حلف لیں گے کہ ہم اعلیٰ صحافتی اقدار کو اپنائیں گے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ صحافت ایک چوتھا ستون ہے، تو ستون جب تک مضبوط نہیں ہوگا ریاست مضبوط نہیں ہوگی، تو ریاست کی مضبوطی کے لیے ڈسٹرکٹ پریس کلب اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا اور آج ہم اسی بات کا حلف اٹھائیں گے۔ جی بالکل آپ نے بات سنی، آج کچھ دیر میں جو ہے وہ انشاءاللہ سردار سلیم حیدر خان جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور جو ڈسٹرکٹ پریس کلب کے جو معزز ممبران ہیں عہدیداران ہیں ان سے انشاءاللہ حلف لیں گے۔ کیمرہ مین عمیر کے ساتھ عبدالرحمان، اسپیشل ٹی وی چنیوٹ۔ حافظ آباد میں ڈی پی او فیصل گلزار کی زیر قیادت تھانہ سٹی پولیس نے مختلف مقامات سے 2 منشیات فروش خواتین رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیں۔ دونوں خواتین سے مجموعی طور پر 250 گرام منشیات برآمد کی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں خواتین عرصہ دراز سے منشیات فروخت کرنے میں ملوث تھیں اور یہ منشیات ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ تھیں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔